السلام علیکم، میرا نام زینب ہے، میں سی ایس ایس کارنر پہ ایک سی ایس ایس اسپائرنٹ ہوں۔ آج میں آپ سے ڈسکس کروں گی الیکشنز اور ووٹنگ کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشنز قریب ہیں، کیا آپ لوگ سب ووٹ دیں گے؟ تو جب میں یہ سوال کرتی ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ووٹ دیں گے، لیکن اس میں تعداد زیادہ ہوتی ہے مرد حضرات کی عورتوں کے مقابلے میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عورت کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ہم اس مقام اور مرتبے کو ادا کیوں نہیں کر پا رہے عورت کے ساتھ؟ عورت کو وہ سارے فرائض اور حقوق دیے کیوں نہیں جاتے؟ اگر آپ ووٹنگ دیکھیں تو یہ دنیا کب سے خلق ہوئی ہے اور عورت کو اس کا ووٹ دینے کا رائٹ ملا کب ہے آخر؟ اس سب کچھ میں پوری دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے پہلا ملک نیوزی لینڈ ہے، جس نے 1893 میں سب سے پہلے عورت کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ووٹ دے سکے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ 1893 سے پہلے ہزاروں سال گزرے مگر عورت کو کبھی بھی ووٹ دینے کا اختیار نہیں دیا گیا، یعنی عورت کا سب سے بڑا حق اس سے چھینا گیا۔ ووٹ دینا ہر شہری کا حق ہے۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے، آپ کیسے شو کریں گے کہ آپ اس ملک میں کون سی پولیٹیکل پارٹی کو چاہتے ہیں کہ وہ آ کر حکومت کرے؟ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس نیوزی لینڈ کے بعد ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس نے 1920 میں عورت کو ووٹ دینے کا اختیار دیا۔ اس کے بعد یو ایس کو دیکھتے دیکھتے ہمارے پاس آ گیا یو کے، یونائٹڈ کنگڈم نے 1928 میں، اور اس کے بعد فرانس نے 1944، بیلجیم نے 1948، اور پھر اس کے بعد آسٹریلیا نے 1902 میں اختیار دیا عورت کو ووٹ کاسٹ کرنے کا۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام سائن ہے اور میں سی ایس ایس کارنر پہ ایک لرنر ہوں۔ آج کے اس آرٹیکل جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاؤں گا، یہ سر سید علی کے آرٹیکل سے منسوب شدہ ایک آرٹیکل کا ایک پیراگراف ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کو قرآن میں کئی مرتبہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، مگر کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام میں ایک اہم پیغمبر کی حیثیت رکھتے ہیں، تو آپ کی زندگی پہ بھی اگر روشنی ڈالیں تو عورت کا کردار نظر آتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کے لیے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ اس سے پہلے اگر آپ کی کہانی پہ مزید پہلے روشنی ڈالیں تو آپ کی کہانی شروع ہوتی ہے آپ کی ماں سے، یعنی کہ جب ان کی ماں کو جب یہ پتہ چلا کہ اس وقت کے بادشاہ فرعون کے حکم پر تمام بچوں کا، میل انفنٹس کا قتل کیا جا رہا تھا، تب آپ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا اور اللہ کے حکم سے اپنے بچے کو باسکٹ میں ڈال کر دریا میں چھوڑا، تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے اور سیف کی جا سکے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور یہ بھی غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے بھی چنا، تو کس کو چنا؟ ایک عورت کو، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر انہی کو آگے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائیں اور انہیں ان کی آگے کی زندگی کے لیے تیار کروائیں۔ اگر اس کہانی پر مزید غور کریں تو عورت کے کردار کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ کو یہاں پر عورت کا ایک اہم کردار دکھانا ہی تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی کہانی کو زیادہ امپورٹنس دی اور اس کی اسٹارٹنگ بھی ایک عورت سے کی۔ اس میں پرورش کا کردار بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے کروایا، اور پھر جب آپ اپنی ماں سے دوبارہ آ کر ملتے ہیں تو وہاں پر ایک ایموشنل سین بھی جو اس کہانی میں آ کر یہاں پر بنتا ہے تو وہ بھی ایک عورت کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ اگر باقی پیغمبر علیہ السلام کی زندگیوں پر بھی روشنی ڈالی جائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کی زندگی میں بھی عورت کا ایک اہم کردار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت بی بی حلیمہ کا کردار، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کے لیے ارلی لائف میں چنا، تو انہوں نے بہترین پرورش کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد، انہوں نے بھی بہترین طریقے سے آپ کی پرورش کی، بلکہ اپنے بیٹے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا اور پیار دیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام میں ہم جتنا بھی گہرائی سے غور کر لیں، روشنی ڈالنے کہانیوں پر، عورت کا کردار سب سے اہم ہے۔ چاہے ہم دیکھ لیں پہلی نرس کی طرف، یا اگر ہم دیکھ لیں رضیہ سلطانہ جنہوں نے بادشاہت کی طرف بھی قدم بڑھایا، یا پھر مختلف ادوار میں اگر دیکھا جائے تو عورت کا کردار اہم نظر آتا ہے۔
جس کے بعد اس موضوع کا یہ کنکلوژن نکلتا ہے کہ عورت کو کہیں سے بھی میٹیگیٹ نہیں کیا جا، مطلب عورت کو کہیں سے بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میری اور آپ کی ماں بھی ایک عورت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہمیں بھی اس دنیا میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو ہی وسیلہ بنایا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہترین چیز تھی جس کے لیے میں سر کا سب سے پہلے شکریہ کروں گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، دس از کنزا اور میں جو ہوں اسٹوڈنٹ ہوں سی ایس ایس کی، اور جیسا کہ جو آرٹیکل سید دیا گیا ہے اس سے میں نے ایک پیراگراف لیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وومین رائٹس جو ہے اسلام میں کس اور وومین کو کیا رائٹس دی گئے۔ سو اکارڈنگ ٹو قرآن پاک وومین کو جو ہے رائٹ ہے انہیرٹ فائنینشلی انڈیپینڈنس پہ، اور جو ہے سب سے بڑی بات اس کی ایجوکیشن پہ۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے علم برابر ہے اور دونوں پہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور فردر مور قرآن پاک میں جو ہے وہ اور بھی رائٹس بتائے گئے ہیں کہ پراپرٹی میں بھی اس کا حصہ ہے، ایک حصہ ہے، جیسے مرد کا 2 حصہ ہے اس کا 1 حصہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایکویلٹی دیکھی جائے تو مرد کو جو ہے پرووائڈر بنایا گیا ہے عورت کے لیے، کہ مرد بنائے گا اور عورت جو ہے وہ جو ہے اس سے خرچ کرے گی۔ اور صرف نہیں بلکہ وومین کے رائٹس اسلام میں، جس میں جو ہے قرآن پاک میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ عورت کو عزت اور احترام سے جو ہے ٹریٹ ہے، اور اس پہ جو ہے مس ٹریٹمنٹ یا کسی بھی طرح کا ابیوز سے اوائڈ کیا جائے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام مہا حق ہے اور میں سی ایس ایس کارنر عائشہ منزل میں ایک سی ایس ایس ایسپیرنٹ ہوں۔ آج ہمیں ایک پروجیکٹ ملا تھا جس میں ہمیں جینڈر اسٹڈیز کا، جس میں ہمیں ایک پیراگراف کو سمرائز کرنا تھا، اور اس میں جو پیراگراف تھا وہ قرآن کے حوالے سے تھا کہ عام طور پہ اسلام میں لوگوں کے تاثر یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ایک اپریسڈ اور ایک مائنورٹی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ خواتین جو ہیں اپنے آپ خود کے ریپریزنٹیٹیو لیڈرشپ رول میں نہیں دیکھ پاتی، لیکن اس کو غلط ثابت کیا گیا ہے قرآن میں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ جو ہیں ان کا ایک لیڈرشپ کا رول ہے، وہ ایک بزنس وومن تھیں۔ کہیں بھی ہم قرآن میں حدیث میں نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے اس کردار کو جو ہے کسی صورت انڈرمائن کیا گیا ہو یا نچلا دکھایا گیا، منع کیا گیا ہو کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اس کے علاوہ کوئین آف شیبہ جو تھیں، ان کا رول کہ وہ ایک پوری قوم کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ ہم قرآن میں ہی حضرت آسیہ کا واقعہ دیکھتے ہیں، جس میں ان کو ڈٹرمنڈ اور اسٹیڈ فاسٹ وومن دیکھتے ہیں جو فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ کی پرورش کے لیے اپنا آئیڈیاز دیتی ہیں اور اس پر زور دیتی ہیں کہ ہمیں اس کو بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو جو لوگ اس جو پیراگراف ہمیں ملا اور اس کا مختصراً لب لباب یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو جو ہے وہ غلط ایک انفیریورٹی کا درجہ نہیں دیا گیا ہے، ان کو ایک ایسا رول دیا گیا جس میں وہ معاشرے کے لیے ایک کارآمد حصہ ہو، اور وہ ایک لیڈر بھی بن سکتی ہیں، چاہے وہ گھر سنبھالیں اس کو بھی پریس کیا گیا ہے، چاہے وہ ایک قوم کی سرپرستی کریں اس کو بھی پریس کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے ایک نوشنز ہیں جس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام اریبہ ظہیر ہے اور میں جو ہے سی ایس ایس کارنر میں ایسپائرنٹ ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک تھا جینڈر کے اوپر، جینڈر میں ماڈسٹی کے اوپر، شائستگی۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کہتے ہیں مین اور وومن دونوں کو اپنے جو ہے گیزز کو لوور کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ماڈسٹی ڈیفائن کر سکیں۔ ساتھ میں ہی قرآن جو ہے مرد کو بھی یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیتا ہے۔ ساتھ میں جینڈر کے اندر عورتوں کا حقوق ہیں جس کے اندر جو ہے وراثت کا حقوق بھی دیے گئے ہیں۔ عورت کو جس طرح شوہر سے ترکہ ملتا ہے اسی طرح باپ سے بھی ترکہ ملتا ہے۔ جہاں تک کہ مردوں کا حصہ ہے، مردوں کو 2 گنا حصہ دیا جاتا ہے جو کہ وہ باپ کی طرف سے بھی ترکہ ملتا ہے۔ تھینک یو۔ ہیلو، السلام علیکم، مائی نیم از ذیشا انچل۔ ٹوڈے وی آر ٹاپک از جینڈر اسٹڈیز، اور سر عباس نے ہمیں ایک ٹاسک دیا تھا، اس میں ہمیں جینڈر اسٹڈیز میں ایک ٹاپک کو کور کرنا تھا۔ میرا ٹاپک یہ ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ہے قرآن پاک میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور بار بار ان کا ذکر آیا ہے، ان کے حوالے سے ان کی وومنس کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے حضرت ایک دفعہ ان کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ان کی بیٹی کو انہوں نے دیکھا کہ انہیں کچھ لوگ تنگ کر رہے تھے، اور کیونکہ وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرانے گئی تھیں، وہ ان کو لوگ تنگ کر رہے تھے، جس وجہ سے انہوں نے حضرت شعیب کی بیٹی کا وہ ڈیفینس کیا اور اس حضرت شعیب کے گھر لے کے گئے، اور حضرت شعیب کی کافی عرصہ ان کی صحت یابی تک ان کی جو ہے نا دیکھ بھال کی۔ اس کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی نکاح کروا دیا، اور انہوں نے کافی سال اپنی وائف کے ساتھ ایسے ہی گزارے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی سارے واقعات ایسے بھی ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور یہ سب ان کا ذکر آتا ہے۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایمان نعیم، میں CSS کارنر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیومن رائٹس پہ۔ اسلامی، جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ اسلامی عقیدے کے مطابق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اسلام سے قبل ہیومنس، عورتوں کے جو ہے وہ رائٹس نہیں تھے، ان کو جیسے پیدا ہوتے ہی زندہ مار دیا جاتا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیچنگ سے یہ سکھایا کہ عورتوں کی رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کے بارے میں انہوں نے بہت امفیسائز کیا ہے، اور جو ہے وہ جینڈر ایکویلٹی پہ بات کی ہے کہ مرد اور عورت کو جو ہے وہ ایک دوسرے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، وہ دونوں برابر ہیں ساتھ ساتھ۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، مائی نیم از سیدہ لینا عارف اینڈ میں CSS کارنر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا ٹاپک ہے وومن رائٹس۔ تو جیسے کہ آپ سب کو ہی پتہ ہوگا، اسلام کے آنے سے پہلے وومنس کو بہت بری طریقے سے مسٹریٹ کیا جاتا تھا، ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو تھوڑی امپروومنٹ آئی لوگوں میں، اور وومنس کو ان کے رائٹ ملنے لگے کہ وومنس کو ایجوکیشن لینی چاہیے، ان کا پراپرٹی میں بھی حصہ ہوتا ہے جیسے مردوں کا ہوتا ہے، اور ان لوگ کے ساتھ ان لوگ کو ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آدمیوں کو یہی کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آؤ، ان لوگ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ان لوگ کے ساتھ انصاف کرو۔ السلام علیکم، دس از می رخسار وسیم حسین، اور ٹوڈے میرا ٹاپک ہے ماڈesty آف وومین۔ ہم بات کریں گے شائستگی، عورت کی شائستگی کے حوالے سے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حجت الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، یعنی کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی کیا ہیں، برابر ہیں، کسی بھی مرد کو کسی عورت پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی ڈاٹر تھیں جن کی ہیلپ کی تھی۔ لوگ انہیں کیا کر رہے تھے، ہریس کر رہے تھے ایٹ دی ٹائم آف، جب وہ اپنی جو شیپ آف دی فوک ہے اس کو کیا کر رہی تھی، واش کر رہی تھی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انوینٹ کیا اور ان کی ہیلپ کی، اور ان ہریس کرنے والے لوگوں سے ان کو محفوظ رکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی ایک ڈاٹر سے ان کی کیا ہو گئی تھی، شادی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کسی اور رشتے کا اس میں اور کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت شعیب کی جو ڈاٹر تھیں ان کے ساتھ ان کی شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جو فادر ان لو تھے ان کے ساتھ ڈیورنگ دی لائف کیا کیا تھا، ورک کیا تھا۔ ان سارے واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھی یہ تاکید کی تھی اور اس طرح سے ان کی پرورش فرمائی تھی کہ وہ بھی عورتوں کی کیا کر سکیں، رسپیکٹ کر سکیں، عورتوں کو عزت، یعنی کہ جب دنیا تخلیق کی گئی تھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جب سے ہی عزت بخش دی تھی، لیکن اسلام آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا ملی، زیادہ رسپیکٹ ملی، اور قرآن میں اور ہمارے پیارے نبی نے اپنے حجت الوداع کے آخری خطبے میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آسمانی کتاب توریت کے بارے میں۔ دیکھیں، اور توریت میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ توریت نے خواتین کے حقوق کے بارے میں
کیا بات کی ہے اور کس طریقے سے بات کی ہے. دیکھیں خواتین کو تو ویسے ہی تمام ہماری چاروں آسمانی کتابوں نے اور اسلام نے پورے حقوق دیے ہیں, ان کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑا کیا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں پرٹیکولر توریت کی, تو توریت میں ان خواتین کے حقوق کے اوپر امفسائز کرنے کے لیے باقاعدہ 4 عورتوں کا ذکر کیا ہے. اس میں ریچل کا ذکر, ریچل, لیا, سیرا اینڈ سیرا, ان 3 خواتین کا ذکر ہے پرٹیکولرلی. اینڈ دا 4th ون موزس کی سسٹر مریم کا. ان کو چاروں کو ذکر کیا ہے, ان کے چاروں کے معاشرے میں اس وقت کے کیا ان کے رول تھے, ان کو پرٹیکولر ان کے فرائض دیے گئے ہیں باقاعدہ. اچھا, پلس یہ کہ فردر ایک یہ چیز یہاں پہ نوٹس کرنے کی ہے کہ جس زمانے میں توریت نازل کی گئی اس میں اس زمانے کی کچھ لمیٹیشنز تھی. جیسے جب قرآن شریف نازل کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں صرف عربی اور عجمی کا ہم باقاعدہ نام سنتے ہیں, لیکن جو بھی کتاب جب نازل کی جاتی ہے تو اس کے کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا. اسی کو چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے توریت نے بھی عورتوں پہ کچھ پابندیاں لگائیں, لیکن وہ صرف اس زمانے کی حد تک محدود تھی. فار ایگزامپل ان پہ کچھ لیڈرشپ کے رولز ان کو دینے سے پابندی لگائی گئی, لیکن اگین یہ کہ صرف اس زمانے کے خد و خال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سب قدم اٹھایا گیا. لیکن اس کے باوجود توریت نے انسانوں کو, عورتوں کو برابری کے حقوق دینے میں آگے بھی, اس میں توریت میں یہ اس بات کا ذکر ہے کہ عورتوں کو پوری حق ہے اس بات کا کہ وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسرسائز کر سکے, اور ان کو اور مردوں کے شانہ بشانہ لا کے کھڑا کیا, جو کہ دیگر مذاہب میں اس وقت نہیں کیا گیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ جوڈزم میں, جو یہودی مذہب ہے, اس میں ہمیں اسکالرز میں عورتیں بھی اتنی تعداد میں ملتی ہیں جتنے ہمارے تعداد میں مرد ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. آج کا میرا ٹاپک ہے وومین رائٹس کے اوپر. تو اس میں اسپیسیفکلی حضرت علی کی ایفرٹس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے. لائک حضرت علی, جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علی ہمارے 4th کیلف آف اسلام تھے, پلس حضور کے کزن اور ان کے داماد بھی تھے. انہوں نے اپنے دور خلافت میں عورتوں کے حقوق کے لیے بہت کام کیا تھا. اسپیسیفکلی ان کا اگر پرومیننٹ ایفرٹ دیکھی جائے تو انہوں نے ورقہ کو ایز اے ماسک کے ہیڈ کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا تھا, جو کہ وہاں کے سارے گورننس کے میٹرز بھی دیکھتی تھیں. اور انہوں نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور ان سب چیزوں سے جو ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ عورتوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے, کس طریقے سے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. اور مطلب ایک رول ماڈل انہوں نے سیٹ کیا تھا اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے ایفرٹس سے.